تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر شریعت اسلامیہ کے تمام امور ذکر ہے۔ اب قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور عربی کو سمجھنے کے لیے علماء نے کئی علوم اس پر جو ہے وہ ضروری قرار دیے ہیں۔ عربی علوم کو سمجھیں، عربی زبان کو سمجھیں، قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث جو ہیں یہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے مختلف علوم جو ہے مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان علوم میں سے جو ابتدائی علوم ہیں ان میں علم صرف جو ہے یہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم صرف ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ الفاظ، چیزوں کی، کلمات میں جو فعل ہیں ان کو پہچانتا ہے، اور کلمات کو پہچان کر ان کا علم حاصل کرتا ہے کہ یہ کون سا کلمہ ہے، کس لفظ سے بنا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے۔ جیسے لفظ ہے علم، لفظ ہے عالمہ۔ عالمہ کو جاننے کے لیے، عالمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم صرف کو سمجھنا پڑے گا کہ عالمہ جو ہے یہ علم صرف میں فعل ہے، اور فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں عین لام کلمہ ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہے، اور اس کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، تو عین کلمہ پر یعنی درمیانی حرف پر کسرہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا باب پہنچتا ہے۔ اس کا باب جو ہے سامع یسمع ہے، اور یہ اگر یہی لفظ عین لام میم کو کسی اور مصدر پر لے جائیں، کسی اور ماخذ میں لے جائیں، کسی اور جو ہے وہ باب پر لے جائیں گے تو اس کا پھر معنی کیا ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں علم صرف کی ضرورت ہے۔ علم صرف کے بارے میں فرمایا الصرف ام العلوم، جو ہے صرف علوم کی بنیاد ہے، والنحو ابوہا، اور جو علم نحو ہے یہ جیسے ماں اور باپ اولاد کے لیے لازم اور مضمون ہے کہ بیٹا یا بیٹی یہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علوم کے حصول کے لیے صرف اور نحو کا جو علم ہے یہ ماں اور باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جو ہے تمام مدارس دنیا میں صرف کو جو فوقیت حاصل ہے اس میں یہاں پر ہم آج سے انشاءاللہ علم صرف شامل کریں گے۔ علم صرف جو ہے کسی بھی علم کو جاننے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم نے علم صرف حاصل کرنا ہے، اس میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعریف، یعنی علم صرف کی تعریف، یعنی علم صرف کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام علم صرف ہے۔ موضوع، موضوع مطلب کس چیز کے بارے میں علم صرف کے اندر بات چیت کی جائے۔ اور غرض اور غایت، علم صرف حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، علم صرف حاصل کرنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور
چوتھی بات جو ہے وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کو علم صرف ہی کیوں کہا جاتا ہے، کوئی اور نام کیوں نہ دیا گیا۔ تو علم صرف کے متعلق ہم ان چار چیزوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف، پھر علم صرف کا موضوع، پھر علم صرف کی غرض اور غایت، پھر علم صرف کو علم صرف کہنے کی وجہ۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ یہ سب سے پہلے علم صرف کی تعریف ہے۔ تو صرف ایسے قوانین کا نام ہے جن کے جاننے سے صیغوں کو بنانے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ موضوع، علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے، کیونکہ کلمہ اسم فعل اور حرف سے مرکب ہوتا ہے۔ اسم فعل اور حرف کلمے کی ہی قسمیں ہیں، لیکن چونکہ علم صرف کی ہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو علم صرف میں کلمے میں سے، کلمے کی 3 قسموں میں سے ایک قسم جسے ہم فعل کہتے ہیں، اسم فعل اور حرف۔ تو ہم علم صرف میں فعل یعنی صیغے پر بحث کریں گے، اور غرض و غایت یہ ہے کہ ذہن کو غلطی سے محفوظ رکھنا۔ دیکھیے عربی میں جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ بغیر زبر زیر کے ہیں، اور جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو وہ زبروں اور زیروں کے تبدیل ہونے سے صیغے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے معلم، کیا معلم کا معنی ہے علم دینے والا، علم دینے والا، جہاں اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور اسی لفظ پر معلم میں لام کی بجائے، لام پر زیر کی بجائے لام پر زبر دے دیں، معلم کرتے ہیں۔ معلم، معلم کا سکھانے والا، علم دینے والا، اور معلم یا سکھایا جانے والا طالب علم، جس کو سکھایا گیا، اس سے مراد مفعول ہے۔ تو اس میں فاعل کرنے والا، اس میں مفعول وہ جس پر کیا جائے۔ تو صرف زبر اور زیر کے تبدیل ہونے سے معنی تبدیل ہو گیا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ ہم نے یہاں پر معنی کون سا لینا ہے، تو وہی زبر زیر، وہی اعراب کو۔ تو اسی اعراب کو، اسی کلمے کے وزنوں کو، اسی صیغوں کے بنانے کے طریقوں کو علم صرف میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر علم صرف کو پڑھ لینے سے بندہ غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی کلام کے اندر جو الفاظ آئیں گے، ان لفظوں پر جو اعراب ہے، اس اعراب کو ادا کرنے میں بندہ غلطی نہیں کرے گا۔ اسی طرح